بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته وأشيائه وإخوانه وأعوانه وأنصاره إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اشارک ٹھیک ہے، معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر رکے تھے. حضرت فرمانے اشارے کی لغوی معنی ایما کے. تو یہ تعریف کا ایک طریقہ ہے جس میں آپ لغت سے تعریف کرتے ہیں کسی چیز، لیکن یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کا معنی لفظ دیا ہے یا توضیحی لفظ دیا ہے وہ اصل لفظ سے مشکل ہے. یعنی اشارہ جو ہے کہ اردو پڑھنے والے کے لیے ایما سے آسان ہے. تو اگر ایما کو اشارے سے سمجھاتے تو کوئی بات بھی تھی. یہ عجیب لگا مجھے. بہرحال ہو سکتا ہے میرے قاصر فہم میں پوری بات نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ ظاہر جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں اشارے کی دو قسمیں ہیں. اشارے کے لغوی معنی اشارے کی دو قسمیں ہیں. دیکھتے ہیں اردو لغت میں کیا دیا انہوں نے اشارے کا مطلب. توضیح یہی ہوگا ظاہر ہے اسی طرح. تو اچھا جی، اشارے کے جو ہے اردو لغت میں یہ جو تاریخی اس پہ حکومت پاکستان والوں کی تقریباً 11 معنی دیے ہیں انہوں نے، یا 11 مختلف تشریحات میں. کچھ تو اصطلاحی ہیں اور کچھ لغوی ہیں. پہلا جو معنی دیا ہے انہوں نے وہ یہ کہا کہ انگلی ہاتھ یا آنکھ وغیرہ کی حرکت سے کسی محسوس ظاہر چیز اور شخص کو دکھانے یا بتانے کا عمل. جیسے کہنا یہ کتاب، وہ آدمی. تو یہ اسماء اشارہ ہیں. یہ اور وہ جو ہیں، اب اردو میں وہ اسماء ہیں یا نہیں یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن عربی میں اشارہ جو ہے ان کو اسماء مانا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کی اپنی الگ قسم ہے. تو یہ عربی میں ہاذا ذاکا یا تلکا ہاذہ، یہ اسماء اشارہ ہیں. اردو میں یہ وہ، اور انگریزی میں دس دیٹ، اور فرانسیسی میں سے سیٹ، جرمن میں دیزے مثلا، وغیرہ وغیرہ. فارسی میں او آ، ترکش میں کیا بو کتاب بونو، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، تو یہ پہلا ہے انگلی یا ہاتھ یا آنکھ وغیرہ کی حرکت سے کسی محسوس اور ظاہر شے یا شخص کو دکھانے کا. یہ پہلا مطلب دیا ہے. تو حضرت بھی اسی کا پہلے
اس میں دوسرا مطلب یہ دیا ہے کہ غیر محسوس اور غیر حاضر کو محسوس اور حاضر تصور کر کے اس کی طرف اشارہ. تیسرا دیا ہے کسی عضو کی ادنا حرکت، قدر تحرک چشم و ابرو سے یا کسی اور طرف منشا کا خفیف سا اشارہ. اس کا تیسرا معنی اور ہے یعنی اذن، مرضی. چوتھا محبت بری ہے، محبت انگیز نظر. پانچواں الفاظ یا عبارت میں کسی مفہوم کا مبہم کرینہ، اجمالی ذکر یا معلومات. یہ اس کا پانچواں معنی ہے. چھٹا معنی پہلا ہمارا جو مقصد ابھی ہے وہ پہلے سے ہی ہے. چھٹا معنی ہے مقررہ نشان، افعال، خاکے، آثار و اوضاع، خطوط، الفاظ یا منصوب اور جھنڈی وغیرہ سے مطلب کا اظہار. جیسے تیر کے نشان سے اس سمت تو اشارے جو مطلب ٹریفک کے اشارے جیسے ہوتے ہیں. تلمیح، حوالے یا سیاق و سباق سے کسی امر کی طرف رہنمائی. در پردہ تمرید یا چوٹ، یہ بھی اس کا مطلب ہے. آٹھواں نامہ قواعد، وہ اسم جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے. اردو میں اسم ہی ہے، جیسے یہ شخص، یہ اسم ہے، اسم اشارہ. اور ادب میں یعنی ادب لٹریچر میں تشبیہ، استعارہ اور مجاز کے علاوہ روایتی یا رسمی طور پر کسی مفہوم کی طرف رہنمائی، علامت، رمز. انگریزی میں اس کو سمبل کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں تصوف کی اصطلاح دل کے رجحان کا اعمال و افعال سے ذات جو بوجہ لطافت معنی عبارت اور الفاظ میں ادا نہ ہو سکے. دل کے رجحان کا اعمال و افعال سے ذات جو بوجہ لطافت. اسناد اس کی دی ہے، کافی کتابوں سے اس کا دیا ہے، اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت. کلیات اکبر میں ہے بس ایک اشارے میں لے گئی تو، بس ایک اشارے میں لے گئی تو دلوں سے ایمان و صبر و تقوی. بتا تو اے چشم مست کا فرگیا، کیا ہے گر ساحری نہیں ہے. حضرت جرات کا شعر ہے، کہے ان کے اشارے کی وہی بات، پڑے ہے جو حکمت العین اور اشارات. طالب کہتے ہیں چاک مت کر جیب ہے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. یہ علامہ اقبال تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. میر کا ایما اشارہ رہنے دے کہتا ہوں اب سری، اول ہی لفظ کا نہیں ہے کافیہ صحیح. اچھا جی، اشتقاق اس کا کہاں سے ہے؟ یہ اشارہ لفظ کہہ رہے عربی سے ہے، شین واو رے اس کا مادہ ہے، اشارہ یشویر. ٹھیک ہے، تو لغوی معنی جو ابھی ہم نے پڑھے اس میں یہ تقسیم بھی آ گئی، اشارہ حسی بھی ہو سکتا ہے اور عقلی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اشارہ حسی کی عقلی کی جو بات کی تھی وہ مجھے زیادہ یعنی لغت میں وہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دوبارہ پڑھیں. لغت میں جو ہے دوسرا مطلب جو ہے اشارہ غیر محسوس. یہ اشارہ غیر محسوس کو آپ عقلی بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں غیر محسوس اور غیر حاضر کو محسوس اور حاضر تصور کر کے اس کی طرف اشارہ، یہ لغت میں یہ بھی اس کا مطلب ہے. اب ذوف اور اس پہ خطوط غالب سے دیا ہوا ہے، یعنی مثال اب ذوف اس تحریر کا اشارہ لکھنا، نہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ملا. اب صاف اس تحریر کا اشارہ لکھنا منظور تھا، الف بے صاف، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس اشارے کا ایک اور تحریر سے دیا، اس اشارے کا وقوف جوہری، اس اشارے کا وقوف جوہری نظریے کا ایک نہایت مفید نتیجہ ثابت ہوا. اس میں جو انہوں نے خط استعمال کیا اس سے پڑھنے میں اب یہ دیکھیں نا، مناظر احسن گیلانی لکھا ہے، اس میں جو یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے وہ مناظر حسن گیلانی، تو اس لیے
میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ آتا، تو یہ سمجھ میں نہیں آیا اشارہ عقلی کیا ہے یہاں، لیکن یعنی اس کا مطلب واضح ہے، غیر محسوس اور غیر حاضر کو محسوس اور حاضر تصور کر کے اس کی طرف ایما اور کسی عضو کی حرکت کرنا، تو غیر محسوس چیز یعنی، اور غیر حاضر کو محسوس اور حاضر تصور کر کے، لیکن اس کی مثال جو دی ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے۔ چلے آگے چلتے، تو پہلے حضرت نے اشارہ حسیہ کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اشارہ حسیہ یہ اصطلاحی تعریف ہے، کسی چیز کو حواس کے ذریعے متعین کرنا یعنی ڈٹرمن کرنا، اور تعین جو ہے یہاں جس کو فلسفے کی زبان میں ریفرنس کہتے ہیں آج کل، ریفرنس مطلب جو بھی لفظ ہے اس کا یا ہمارے ہاں اس کو ماسدق کہتے ہیں۔ ماسدق اور ریفرنس، انسان جو لفظ ہے، تو انسان بول کے یعنی علی جو ہے اس کا ریفرنس یا ماسدق جو ہے شخص ہے، وہ ایک شخص ہے، یہ علی کہہ کے آپ کو اس ریفرنس کو متعین کرتے ہیں، اور یہ ریفرنس جو ہے اشارے کے ذریعے بھی متعین ہو سکتا ہے، لیکن اشارے جو ہیں سیاقی ہوتے ہیں، سیاق تو یعنی نام بھی سیاقی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اب ظاہر علی سے کس علی کی مراد لے رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ اس اشارہ جو اس سے زیادہ سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے، کیونکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تو مشار علیہ جو ہے وہ ماسدق ہے، تو اس کو متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو میں ہوں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے کانٹیکس میں جو ہے مطلب یہ جو ہے یہ سارے، تو اس لیے اسماء اشارہ سارے جو ہیں سیاق و سباق سے مقید ہوتے ہیں، اس کو انگریزی میں آج کل جو فلسفے کی زبان میں اس کو انڈیکسیکل کہتے ہیں، انڈیکسیکلز، میرا خیال ہے یہی انڈیکسیکلز، مطلب یہ کہ میں کہوں یہ ایک کتاب، تو وہ اب یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ علامہ اقبال کی مثلا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ انگریزی میں پڑھی، یہ اور بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کہ کسی اور کانٹیکس میں کہوں یہ کتاب تو اس سے اور کتاب ہوتا ہے، تو یہ کا جو ماسدق ہے وہ سیاق کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو انڈیکسیکل کہتے ہیں، اس کو فلسفے کی زبان میں جو ہے ڈیمونسٹریٹیوز بھی کہتے ہیں، یہ انڈیکسیکلز، جو ڈیمونسٹریٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈیمونسٹریٹیوز، تو ڈیمونسٹریٹیوز جو ہیں وہ اس میں اسماء اشارہ بھی آ جاتے ہیں، یہ ماسدق کو متعین تو کرتے ہیں لیکن سیاق کے بغیر جو ہے ماسدق ان سے متعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاق کے ساتھ جو ہے ان کا ماسدق بدلتا رہتا ہے، اور صرف اسماء اشارہ نہیں، مطلب اور بہت سی چیزیں انڈیکس، یعنی مطلب یہ ہے کہ انڈیکسیکل یا سیاق سے متعین ہوتے ہیں مثلا، بہرحال مطلب یہ ہے کہ تو کسی چیز کو حواس کے ذریعے متعین کرنا، تو اشارہ حسی، حواس کا مطلب کے ذریعے متعین کرنا کیا مطلب ہے؟ اب انگلی ہے، انگلی کے ذریعے متعین کر رہے ہیں، تو آپ کے انگلی کو دیکھ رہا ہے جو شخص اور جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس کے ذریعے وہ متعین کر سکتا ہے کہ آپ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
کر رہے ہیں فار ایگزامپل. تو اسی کو میرا خیال ہے وہ کہنا کسی چیز کو آواز کے ذریعے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تعین جو ہے مطلق نہیں ہوتا، یہ سیاق سے بدلتا رہتا ہے کس چیز کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے بہرحال اس سے وہ نہ میں مطلب یہ کہ بعض لوگوں نے تبصروں میں یہ کہا ہے کہ مطلب یہ کہ کتاب پر فوکس کروں اور دوسری بحثیں نہ نکالوں، لیکن یہ کہ یہ کتاب کوئی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کو مجھے دہرانے کی کیا مقصد ہے. تو میں تو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے آپ اگر کسی کو فائدہ اٹھانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں جو میرا اپنا ایکسپرٹیز ہے اس کے مطابق اس میں آپ کو کچھ مزید معلومات فراہم کر سکوں. اور مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے ان کو ظاہر ہے کہ ہم نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا کہ اس کو فالو کریں. اچھا جی، آگے چلنا. کسی چیز کو آواز کے ذریعے متعین کرنا کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے. یہ یہاں بھی اور وہاں جو ہے یہ اشارہ ہے اس سے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اشارہ کرنے والے کی طرف سے ایک خیالی درازی نکلتی ہے. خیالی درازی نکلتی ہے. اچھا لکھنا چاہتے ہیں خط. دراز تو لمبے کو کہتے ہیں، اب درازی کوئی لفظ ہے تو درازی جو یہاں درازی کا مطلب دراز ہونے کی کیفیت، لمبائی، طوال. درازی دراز، طویل اور لمبی چیز کو بھی کہتے ہیں. درازی دراز ہونے کی کیفیت، درازی دراز، طویل، لمبی. تو لگتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے یہاں سے چھوٹ گیا ہے، کیونکہ درازی تو صفت ہو سکتی ہے، کوئی ایبسٹریکٹ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ دراز، طویل، لمبی کہ تج سینہ کونا درازی ہے راہ، مشکل مشقت کی سخت بد ہے راہ. دراز، رجوع دراز، لائقہ، کیفیت و نسبت. تو اس میں جو ہے کوئی لفظ دراز، خط نکل جو اس چیز پر منتہا ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. منتہی ہوتی ہے یا منتہا ہوتی ہے ابھی یہ نہیں پتا. منتہا یعنی اس کا انتہا ہوتا ہے، منتہی ہوتی ہے تو وہ اس میں فاعل ہوگا، منتہا مفعول ہوگا، اس کا مصدر کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ خیالی درازی کبھی، اب درازی کو یہ نام کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو درازی ہو سکتا ہے خط کے لیے استعمال ہوتا، لیکن لغت میں جو میں نے دیکھا اس سے یہ صفت ہی بن رہی ہے. بہرحال یہ خیالی درازی کبھی تو امتداد خطی ہوتی ہے، یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے، کبھی امتداد سطحی ہوتی ہے، یعنی اس کے دو ایکسس ہوتے ہیں ابھی بتا، اور کبھی امتداد جسمی ہوتی ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ تین ایکسس ہوتے ہیں اس کے. مثلا خط تو دو نکات کے درمیان ہوتا ہے، اور خط کی نہ ہائٹ ہوتی ہے، نہ گہرائی ہوتی ہے، نہ چوڑائی، نہ لمبائی. ایز سچ نہیں، صرف لمبائی ہوتی ہے، نہ چوڑائی ہوتی ہے، نہ گہرائی ہوتی ہے. سطح کی جو ہے لمبائی بھی ہوتی ہے اور چوڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن امتداد جسم کی لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، اور گہرائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً انگلی سے اشارہ کیا جائے تو انگلی کے سرے سے ایک نقطہ نکلے گا اور مشار الیہ کی طرف بڑھے گا تو اور خط پیدا کرے گا، تو یہ خط درازی. اور یہ امتداد خطی ہے، اگر چھوٹی انگلی جانب سے والی ہتھیلی کے کنارے سے جائے تو خط نکلے گا اور سطح پیدا کرے گا، یہ امداد سطحی ہے. اور اگر ہتھیلی کی جانب سے اشارہ کریں تو یہ سطح نکلے گی اور جسم پیدا کرے گا، یہ امتداد جسمی ہے. تو یہ اشارہ کرنے کے طریقے ہیں. اشارہ آپ خط سے بھی کر سکتے ہیں، سطح سے بھی کر سکتے ہیں، اور جسم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. نوٹ: اشارہ حسیہ ہی حقیقی اشارہ ہے. جو چیز اشارہ حسیہ کو قبول کرتی ہے اس کو وضع کہتے ہیں، تفضو وضع کہتے ہیں. وضع
واضح. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے میرا خیال میں، مشکل نہیں ہے. اچھا، جو اس کتاب کی عربی ہے وہ زیادہ مختصر ہے، لیکن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت کی پالن پوری صاحب کی ہے، یہ عربی میں لکھی آپ نے. تو اشارے کی طرف حضرت فرما رہے ہیں الاشارۃ فی اللغۃ ایما الی الشیء، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، کسی چیز کو انگلی یا ہاتھ یا آنکھ وغیرہ سے دکھانا. وہی قسمان، اس کی دو قسمیں، حسی اور عقلی. آج حسی کی طرف ہم نے کیا ہے. تو الاشارہ حسیہ جو ہے یہ تعین الشیء، یعنی مشار الیہ کو متعین کرنا کہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اس کا ما صدق جو ہے وہ متعین کرنا، یا ریفرنٹ جو ہے اس کا متعین کرنا اشارے سے. تو ریفرنٹ جو ہے متعین کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں سے، ناموں سے، مثلا ڈسکرپشن سے، یعنی توضیح سے. اور جو نام وغیرہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ، تو کچھ چیزیں جو ہیں ریجڈ ڈیزگنیٹرز ہوتی ہیں، یعنی وہ متعین کرتی ہیں چیز کو بغیر کسی شرط. کچھ جو ہے ریجڈ ڈیزگنیٹرز نہیں ہوتے. تو اسماء اشارہ جو ہیں یہ سارے نان ریجڈ ہیں، کیونکہ سیاق نہ پتہ ہو، سیاق کے ساتھ ان کا جو ہے ما صدق بدلتا رہتا ہے. اور سیاق ظاہر سیاق میں بھی آپ اس سیاق میں موجود نہ ہو تو آپ اس کو متعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرتے ہیں حس سے. کیونکہ اگر میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ چیز، یہ کتاب، یہ وہ کتاب، تو یا تو مطلب انگلی سے اشارہ کروں گا، یا اپنے ہتھیلی سے اشارہ کروں گا، یا اپنے دو انگلیوں سے اشارہ کروں گا، اور بالامتداد الموہوم، اس چیز کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے، اس چیز کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے، گویا کہ ایک وہمی خط ہے، یا وہمی سطح ہے، یا وہمی جسم ہے جو میرے اشارے سے اس چیز کی طرف جا رہا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھ نہ رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور دیکھیں گے ظاہر آپ حواس سے ہی دیکھیں گے، ذہن سے تو نہیں دیکھ سکتے، ذہن استعمال کریں گے، لیکن یہ کہ حواس جو ہے اس کا بنیادی ذریعہ ہے. تو وذالک التعیین بالامتداد الموہوم الاخذ من المشیر، تو وہ جو اشارہ کر رہا ہے اس سے شروع ہوتی ہے یہ امتداد، اور اس کا انتہا جو ہوتا ہے مشار الیہ کی طرف ہوتا ہے. اور مشار الیہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کتاب ہو سکتی ہے، بوتل ہو سکتی ہے، میز ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ یہ اشارے ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعد یعنی لنگوسٹ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے اس کی ابتدا جو ہے اشاروں سے ہی ہے، اور آج بھی ہم اشاروں کو استعمال کرتے ہیں زبان کے ہوتے ہوئے بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اشاروں کی زبان بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہرے ہوتے ہیں مثلا، یا گونگے ہوتے ہیں. اس پہ بڑا ریسرچ ہے، بڑی تحقیق ہے، تو ساری میں جانا نہیں چاہتے اس وقت، لیکن یہ کہ یہ اس کی طرف اشارہ کر. اچھا، تو دعوت اسلامی والوں کی جو تحقیق سے شائع ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، اشارہ جو ہے اللغۃ الیما الی الشیء، یہ قسمان حسی ہے و عقلی ہے. تو اشارہ حسی جو ہے عند ارباب المعقول سے مراد جو ہے فلسفی ہے، میرا خیال ہے فلسفی اور اہل کلام ہوں گے، منطقی بھی اس میں شامل ہو. عند ارباب المعقول قد تكون امتدادا خطيا موهوما آخذا من المشير منتهيا الى نقطة من المشار الیہ. تو اشارے سے ان کی مراد امتداد خطی ہے، یعنی خط جو مشیر، یعنی جو اشارہ کر رہا ہے، اور
اس سے شروع ہوتا ہے اور جو مشار علیہ ہے اس تک ختم ہوتا ہے. اور یہ خط جو ہے یعنی لائن بھی ہو سکتی ہے، یعنی خط ہو سکتا ہے، اور یہ سطح بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جسم بھی ہو سکتا ہے. عند ارباب المعقول قد تكون امتدادا خطيا موهوما آخذا من المشير منتهيا الى نقطة من المشار اليه، وقد تكون امتدادا سطحيا يعني سطح ہو سکتی ہے. ينطبق الخط الذي هو طرفه على الخط المشار اليه، سطح ہے اس کا ایک یعنی اس کا ایک نقطہ جو ہے دوسری سطح کے دوسرے نقطے کی یا مشار الیہ کے نقطے کی طرف اس کا دوسرا طرف جو ہے ملتا ہو. مقصد جو ہے چاہے وہ آپ خط ہو یا سطح ہو یا جسم ہو، مقصد یہ ہے کہ مشار الیہ کو جو ہے متعین کرنا اشارے کے ذریعے. او علی خط من المشار الیہ وقد تكون امتدادا جسميا ينتبه السطح الذي هو طرفه على سطح المشار الیہ، یا وہ جسم ہو سکتا ہے کہ مشیر جس سطح کی سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ سطح جو ہے مشار الیہ تک ممتد ہو اور اس کی طرف اس کو متعین کر رہی ہے. جسم ينطبق السطح الذي وطرفه على السطح المشار إليه أو ينفذ في أقطار المشار إليه بحيث ينطبق كل قطعة منه على كل قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميا. تو یہ تینوں طریقے ہیں. مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ اشارہ حسی ان معنوں میں ہے کہ آپ حس سے دیکھتے ہیں کہ مشیر کسی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مشیر جو ہے فرد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. جو بتایا مثلا ابھی ہے کہ تو مشیر جو ہے یہ نقطہ یہ چیز ہے، اور یہاں سے یہ مثلا یہاں سے اب اشارہ کر رہے ہیں اس چیز کی طرف، یہاں یہ چیز یہ مشیر ہے، یہ مشار الیہ ہے، یہ خط ہے جو، اور یہ جسم بھی ہو سکتا ہے. مثلا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے سطح بھی ہو سکتی ہے. تو متعین کر رہے ہیں مثلا اس طرح. جو مقصد ہے وہ مقصد جو ہے تعین یا ڈٹرمنیشن مشار الیہ کا، یعنی جو مقصدک ہے وہ متعین ہو سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہی فرما رہے الاشارۃ الحسیہ عند ارباب المعقول قد تكون امدادا خطيا موهوما آخذا من المشير منتهيا الى نقطة من المشار الیہ مشار الیہ وقد تكون امتدادا. تو یہ ایک طریقہ ہے یعنی خط کے ذریعے لائن. وقد تكون امتدادا سطح کے ذریعے ينطبق الخط الذي وطرفه على الخط المشار او على خط من المشار الیہ. یہ سطح کے ذریعے دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے قد تكون جسما ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح المشار الیہ او ينفذ في أقطار المشار إليه بحيث وينفذ في أقطار المشار إليه بحيث ينطبق كل قطعة منه على كل قطعة من المشار جسم المشار إليه انطباقا وهميا 1-to-1 correspondence، جیسا کہ میں نے ابھی مثال کے ذریعے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، اگلی کو اگلی بار کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.